حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن اوصاف کی وجہ سے عرب میں مشہور تھے؟ ماشاءاللہ، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کن اوصاف کے ساتھ عرب کے اندر مشہور تھے. بہت پیارا سوال ہے. کوئی بھی بچہ ہوتا ہے نا میرے بیٹے، یا کوئی بھی فرد آپ لے لیں، کوئی نہ کوئی چیز اس کی مشہوری کے لیے ہوتی ہے، جو کہ اس کا تعارف ہوتی ہے کہ اس بندے. دیکھیں حضرت حافظ صاحب نے تو ان کی پہچان کیا ہے کہ یہ ثنا خان ہے، یہ نعت پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے جی. اب مجھے لوگ کس وجہ سے جانتے ہیں کہ یہ حضور کے دین کی نوکری کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی. آپ جب گھروں میں ہوتے ہیں تو آپ کی پہچان تو ایک ہوگی کہ یہ بچہ سلام کرتا ہے، یا یہ نعتیں پڑھتا ہے، یا یہ سوتا بہت ہے، یا یہ لڑائی بہت کرتا ہے. کوئی پہچان، گیم بہت کھیلتا ہے. ہاں گیم بہت کھیلتا ہے. کوئی تو بھائی آپ کی ہوگی نا پہچان. اب مجھے تو نہیں پتا، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کی پہچان ہوگی. تو میرے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پہچان پتہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. واہ واہ تو وہ واہ سارا معاشرہ آپ کو صادق کہتا تھا سبحان اللہ. کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. واہ واہ واہ. اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ شان اقدس تھی کہ آپ کے پاس جو بھی کوئی امانت رکھ کے جاتا نا، تو نبی پاک علیہ السلام اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں فرماتے تھے. میں خیانت کا لفظ نہیں بول رہا، کوئی تبدیلی اور کوئی کمی نہیں فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ السلام جب اس امانت کا پاس کرتے، لحاظ کرتے، حفاظت کرتے، اور جو بندہ جتنے دنوں بعد بھی آتا تو آپ ویسی چیز لوٹا دیتے تھے. اس وقت میرے بیٹے یہ بینک تو تھے نہیں جن کے اندر بندہ سونا چاندی اور پیسہ جمع کروائے. تو اس وقت ایسے احباب ہوتے تھے جن پر سب کا اعتبار ہوتا تھا، تو وہ ان کے پاس اپنی چیزیں رکھتے تھے کہ یہ بندہ سنبھال کے رکھے گا، جب ضرورت پڑے گی تو مجھے دے دے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ لوگ اپنی چیزوں کی امانتیں رکھتے تھے، پیسہ بھی، اپنی چیزیں بھی، اور سونا چاندی اور سکے بھی. اس وقت سکے چلتے تھے. یہ جو آج کل ہمارے پاس یہ منی ہے نا، منی پیسے، یہ اس وقت سکے ہوتے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ امین ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی امانت کے اندر کوئی تبدیلی اور کمی نہیں فرمائی، یہ تو بڑے امانت والے ہیں. سبحان اللہ. یہ دوسری بات تھی. اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور تھی کہ آپ نے کبھی بھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے میرے بیٹے، لڑائی جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا. سبحان اللہ. ہم جتنے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح بچے ہی ہیں، ابھی کوئی نہیں اتنے بڑے ہوئے ہم. سمجھ آ رہی نا جی؟ آپ نے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے. جب بندہ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے نا تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے رہیں گے تو آپ عافیت میں رہیں گے. ہاں یہ اس پر بھی پروگرام کریں گے، پھر آپ کو میں پیاری پیاری باتیں بتاؤں گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یعنی ادھر سے آئے تو تب لڑائی، کبھی قمیض پھٹی ہوئی ہے تو کبھی شلوار پھٹی ہوئی ہے، تو کبھی جناب اپنا سر پھوڑا ہوا ہے تو کبھی اس کا پھوڑا ہوا ہے. نہ میرے بیٹے، ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں نا. ایسے ہی ہے پیارے بچوں، آپ بھی کریں گے تو آپ نہیں کریں گے؟ ارے یار آپ سچ بولیں گے؟ بولیے سارے بچے. آپ کو اگر کوئی آپ کا بہن بھائی کاپی دے دے، رجسٹرڈ دے دے، پینسل دے دے، تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں گے؟ ماشاءاللہ. اس کے اندر امانت میں خیانت نہیں کرنی آپ نے. اور اسی طرح میرے بیٹے لڑائی جھگڑے سے بھی بچنا ہے. بچیں گے؟ مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. تو یہ اوصاف تھے نبی پاک علیہ السلام کے جس کی وجہ سے میرے نبی مشہور تھے. تو آج اگر ہمارے معاشرے میں آ جائیں تو کتنا خوبصورت بات ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.